ہو جائے۔ اے رب میں نے تیری عبادت کی نماز پڑھی، اے رب مقصد یہ ہے کہ تو راضی ہو جا۔ اب میں آ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اے رب میں نے تیری عبادت کری، محنت کری، مقصد یہ ہے کہ تو راضی ہو جا۔ رمضان آئے، میں نے اپنی بھوک پر برداشت کیا، میں کام بھی کرتا رہا، بچوں کو بھی کھلاتا رہا، تکلیفیں برداشت کی، لیکن تیری رضا کے لیے افطار سے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا، روزہ رکھا، مقصد یہ تھا کہ اے رب تو راضی ہو جائے۔ میں نے روزے بھی رکھے، مقصد یہ کہ تو راضی ہو جائے، نمازیں بھی ادا کی، مقصد یہ کہ تو راضی ہو جائے، تیری ذات میں تیری راہ میں خیرات بھی کیا، اپنا مال بھی خرچ کیا، مقصد یہ ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ تو بندے کی خواہش ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ میرے رب نے قرآن میں بتا دیا، اے لوگوں تم یہ چاہتے ہو کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، تم یہ چاہتے ہو کہ تم میری عبادت کر کے مجھے راضی کر لو، تمہاری یہ خواہش ہے کہ تم مجھے راضی کر لو اور میں تم سے راضی ہو جاؤں۔ سنو، اگر تم محنتیں کر رہے ہو، اگر تم عبادتیں کر رہے ہو، اگر تم روزے رکھ رہے ہو فقط اس لیے کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں گا اور تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے، تو عبادتیں کرنے کے باوجود بھی، نعمتیں پر ذکر کرنے کے باوجود بھی ایک طریقہ ہے کہ جس سے میں تم سے بھی راضی ہو جاؤں گا، تم مجھ سے بھی راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے لوگو تم میری عبادتیں کر کے مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو، سن لو طریقہ بتا رہا ہوں کہ فاتبعونی، میرے محبوب سے محبت کر لو، میرے نبی سے پیار کر لو، میرے نبی سے عشق کر لو، کیونکہ جو میرے مصطفیٰ سے محبت کر لیتا ہے پھر وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، پھر وہ مجھ سے راضی نہیں ہوتا بلکہ میں اس کی عبادتوں سے راضی ہو جاتا ہوں، پھر وہ مجھ سے محبت بعد میں کرتا ہے، پہلے میں اسے اپنا ولی اور دوست بنا لیتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی پیروی کرو۔ جب تم ایسا کر لو گے تو خواہش تو تمہاری یہ ہے کہ تم مجھے راضی کر لو، خواہش تو تمہاری یہ ہے کہ تم مجھ سے محبت کر لو۔ فرمایا نہیں، جب تم میرے محبوب سے محبت کرو گے تو تم مجھ سے نہیں بلکہ میں خود تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ اور اندازہ لگاؤ کہ اللہ جس سے محبت کرے پھر اس کا مقام کیا ہوگا، پھر اس کا عالم کیا ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں یہ قرآن نے بتایا کہ ایمان کی بنیاد مضبوط کرنا چاہتے ہو تو محبت مصطفیٰ پہ قائم ہو جاؤ۔ اب محبت سرکار سے کرنی کیسے، اپنے نبی سے محبت کس طرح کرنی، محبت کے کیا تقاضے، کیا تقاضے۔ ایک محبت کی بات آپ کے سامنے کرتا چلو، درود پاک پڑھیے۔ بیچ میں ایک جملہ معترضہ کہتا ہوا چلوں، یعنی ایک دوسرے موضوع کی بات کرتا ہوا میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ انسان کسی سے محبت کیوں کرتا ہے؟ چند وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر دنیا میں کسی سے محبت کی جائے تو ایک وجہ ہے کہ وہ خوبصورت ہوگا تو اس سے محبت دل میں خود ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ حسب و نسب یہ دوسری وجہ ہے، یعنی اس کا خاندان اعلیٰ ہے، پیسے والا ہے، مال و دولت والا ہے، جاگیردار ہے تو محبت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت نعمتیں عطا کی تو ان وجہ سے بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس کے چہرے میں کشش ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، حسین و جمیل ہے تو اس وجہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ چند وجوہات ہیں کسی سے محبت ہونے کی۔ تو ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے حکم فرمایا محبت کرو، کس وجہ سے فرمایا؟ یہ تو چند وجوہات ہیں نا کہ دنیا والوں سے محبت کیوں ہوتی ہے، حسین و جمیل ہو، مال و دولت ہو، اعلیٰ خاندان والا ہو، نعمتیں بہت ہو، اس کے تعلقات بہت ہو تو محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں بات توجہ کی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا کہ دنیا میں کسی سے محبت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یا تو وہ حسین و جمیل ہوگا، خوبصورت ہوگا، یا تو اس کا حسب و نسب خاندان اعلیٰ ہوگا۔
یا تو وہ مال و دولت والا ہوگا، یا دنیا میں اس کے تعلقات ہوں گے، یا اس کے چہرے میں کشش ہوگی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نعمتیں عطا کی ہوں گی. تو یہ چند وجوہات ہیں، ان میں سے کوئی حسین ہو تب بھی محبت ہو جاتی ہے، کوئی مال و دولت والا ہو تب بھی محبت ہو جاتی ہے، کوئی اعلیٰ خاندان والا ہو تب بھی محبت ہو جاتی ہے، کوئی تعلقات والا ہو تب بھی محبت ہو جاتی ہے، کسی کے پاس نعمتیں زیادہ ہو تب بھی محبت ہو جاتی ہے. لیکن سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے محبت کا حکم ارشاد فرمایا، اس وجہ سے نہیں کہ میرے آقا کے پاس ایک یا دو یا چند چیزیں تھی، بلکہ جن چند وجوہات کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے وہ تمام کی تمام میرے آقا میں ایسی جمع تھی کہ میرے مصطفیٰ کریم خوبصورت بھی تھے، میرے آقا اعلیٰ بھی تھے، میرے آقا افضل بھی تھے، میرے آقا حسین بھی تھے، میرا حضور کا خاندان بھی اعلیٰ تھا، میرے حضور کے پاس اللہ کی نعمتیں بھی بہت تھی، حضور کے تعلقات بھی بہت تھے، حضور کا مقام بھی بلند تھا. تو دنیا میں محبت کرنے کے لیے چند وجوہات کی ضرورت ہوتی ہے. ان تمام وجوہات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی ذات میں جمع کر دیا. اے لوگوں، تم محبت کرتے ہو حسن کی وجہ سے، سنو میرا نبی حسین بھی ہے. تم محبت کرتے ہو اعلیٰ خاندان کی وجہ سے، سنو میرے نبی کا خاندان بھی اعلیٰ ہے. تم محبت کرتے ہو نعمتوں کی وجہ سے، سنو ہم کو جس کو نعمت دیتے ہیں دیتے ہی نبی کے وسیلے سے ہے. تم محبت کرتے ہو تعلقات کی وجہ سے، سنو سب سے اعلیٰ مقام میرے مصطفیٰ کا ہے، تو تم اس سے محبت کرو. تو یہ وجوہات جن کی بنا پہ دنیا والوں سے محبت ہوتی ہے، میرے رب نے ساری وجوہات کو جمع کر دیا اپنے نبی کی ذات میں، فرمایا اب محبت کرو. حسن والوں سے محبت کرنا چاہتے ہو لو، میرا نبی حسین بھی. مال و دولت والوں سے محبت کرنا چاہتے ہو، ساری کائنات کا مالک میں نے اپنے نبی کو ہی بنا دیا، آؤ محبت کرو. اعلیٰ خاندان والوں سے محبت کرنا چاہتے ہو، سنو سیدوں سے بڑا خاندان کسی کا نہیں، میرا نبی سید ہے، آؤ محبت کرو. اب یہ ایک الگ جملہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب دوبارہ موضوع کی طرف. تو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ محبت رسول اللہ سے یہ ایمان کی بنیاد ہے. کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے تو فرمایا تم میرے حبیب کو راضی کر لو، میں خود تم سے راضی ہو جاؤں گا. بس تم میرے حبیب کی اتباع کرو، میرے مصطفیٰ کو راضی کرو. اب حضور سے محبت کس طرح کرنی ہے، حضور سے پیار کس طرح کرنا ہے، کیا تقاضے. دیکھیے یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، اب تشریح کرنا کام ہے رسول اللہ. میرے رب نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. یہ جو حکم ہے نا یہ مطلقاً فرمایا، مقید نہیں ہے، مطلقاً ہے. کیا فرمایا؟ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ. قرآن میں صرف اتنا ہی آیا نماز پڑھو. فجر، ظہر، عصر، مغرب و عشاء کا قرآن میں واضح ذکر نہیں ہے. فرض چار رکعتیں ہوتی ہیں، پھر 4 فرض ہوتی ہیں، پھر 2 سنت و نفل. یہ رب نے نہیں فرمایا. تو اقیموا الصلاۃ رب نے فرمایا کہ نماز پڑھو. تو کوئی شخص یہ آیت پڑھے اور کہے کہ رب نے نماز کا فرمایا اور وہ جیسے چاہے اپنی مرضی سے جس طرح چاہے نماز پڑھے، کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں بھائی؟ میں نے تو قرآن میں پڑھا کہ رب نے فرمایا صرف اتنا کہ نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو. اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تم رکوع بھی کرو، سجدے بھی کرو، اتحیات بھی پڑھو، پہلے 4 سنت پڑھو پھر 4 فرض پڑھو. پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو. میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب میں بیٹھ کر پڑھوں یا لیٹ کر پڑھوں، میری نماز تو قبول ہے. ہم کہتے ہیں تیری نماز قبول نہیں. کیوں قبول نہیں؟ رب نے تو فرمایا صرف نماز پڑھو. ہم نے کہا رب نے تو فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن رب نے قرآن میں حکم نازل فرمایا، اس کی تشریح کرنے والے میرے آقا ہے. جب تک تشریح نہیں کریں گے، جب تک تو ان کی تشریح کو سمجھے گا نہیں، جب تک تو ان کی تشریح پر عمل نہیں کرے گا، جب تک تیری عبادتیں قبول نہیں کی جائیں گی. تو ہمارے آقا تو میرے رب کے کلام کی تشریح کرنے والے، اللہ کے کلام کو آسان کرنے والے. پھر ہمارے آقا نے فرمایا کہ اے لوگوں نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز رب نے فرض کی ہے.
پھر وہ وقت بھی میرے آقا نے بتائے، پھر رکعتیں بھی میرے آقا نے بتائی، رکوع بھی میرے آقا نے بتائے، تسبیحات بھی میرے آقا نے بتائی، کس وقت میں کیا پڑھنا ہے، کس وقت میں نماز مطلوب ہے، یہ سب ہمارے رسول اللہ نے بتایا۔ تو اسی طرح رب نے قرآن میں صرف اتنا فرمایا کہ اپنے نبی سے محبت کرو، طریقہ قرآن میں نہیں بتایا، کیونکہ قرآن کی تشریح کرنے والے ہیں ہمارے آقا۔ اب ہمارے آقا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے اور ہمارے رب نے ہمیں یہ حکم دے دیا کہ اگر ہم رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو یا رسول اللہ آپ سے محبت کر لیں۔ اب قرآن نے محبت کا طریقہ نہیں بتایا، قرآن نے محبت کا سلیقہ نہیں بتایا، قرآن نے محبت کے اصول نہیں بتائے، قرآن نے محبت کے تقاضے نہیں بتائے۔ یا رسول اللہ آپ قرآن کی تشریح کرنے والے ہیں، ہم آپ کے آگے حاضر ہو گئے، ہم آپ کی حدیثوں کے آگے حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ قرآن میں جو رب نے یہ فرمایا کہ تم میرے نبی سے محبت کرو، اب آپ ہی بتا دیں کہ آپ سے محبت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ اب آپ ہی طریقہ بتائیں، آپ ہی تقاضے بتائیں، آپ ہی اصول بتائیں، آپ ہی قواعد بتائیں، آپ ہی قانون بتائیں کہ ہم آپ سے محبت کریں تو کس طرح کریں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میں تمہیں طریقہ بتا رہا ہوں، مجھ سے محبت کرنے کا یہ طریقہ ہے، یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے کہ مجھ سے محبت کرنی ہے تو ایسا نہیں کہ کسی اور کی محبت کو مجھ سے بڑھا دو، نہیں، بلکہ فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ، جب تک وہ اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے، جب تک وہ اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے، جب تک وہ اپنے بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے، فرمایا کاروبار سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے، مال و دولت سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے، حسب و نسب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے، اپنے مکان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ ہمارے دل میں محبتیں ہوتی ہیں، اولاد کی محبت اپنی جگہ، بیوی کی محبت اپنی جگہ، ماں کی محبت اپنی جگہ، باپ کی محبت اپنی جگہ، مکان کی محبت اپنی جگہ، کاروبار کی محبت اپنی جگہ، جائیداد کی محبت اپنی جگہ، وراثتوں کی محبت اپنی جگہ، لیکن فرمایا سن لو مجھ سے محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مجھ سے محبت کرنے کے لیے سب چیزوں کو دل سے نکالنا پڑے گا۔ باپ سے زیادہ محبت مجھ سے کرنی ہوگی، اولاد سے زیادہ محبت مجھ سے کرنی ہوگی، کاروبار سے زیادہ محبت مجھ سے کرنی ہوگی، جائیداد سے زیادہ محبت مجھ سے کرنی ہوگی۔ جب تم ساری کائنات کے لوگوں سے زیادہ بڑھ کے مجھ سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، فرمایا لوگ تمہارا ایمان بھی مکمل ہو گیا، اسلام بھی مکمل ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو فرمایا یہ محبت کے اصول، میرے رب نے فرمایا محبت کرو، مصطفیٰ نے بتایا ایسے کرو کہ باپ کی محبت اتنی نہ ہو جتنی میری ہو، باپ سے زیادہ محبت مجھ سے کرو۔ وہ باپ جس نے ساری زندگی اولاد کو پالا، جس نے ساری زندگی اولاد کی پرورش کی، تربیت کی، وہ اولاد جب چھوٹی تھی تو باپ خون پسینہ بہا کے لاتا تھا، خود نہیں کھاتا تھا، پہلے اولاد کے منہ میں لقمہ ڈالتا تھا۔ فرمایا اس سے بھی بڑھ کے محبت کرو، مطلب جتنی محبت تم باپ سے نہیں کرتے اس سے زیادہ مجھ سے کرو۔ اب میں وجہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ باپ سے زیادہ محبت رسول اللہ سے کریں کیوں، اولاد سے زیادہ محبت مصطفیٰ سے کریں کیوں؟ وہ باپ جس نے ساری زندگی اولاد کی پرورش کے لیے خون پسینہ بہایا، کسی کام میں شرم نہیں کی، جب کوئی کام نہیں تھا تو وہ ٹھیلے نکل کے گلیوں میں بھی نکلا اور آوازیں لگانا شروع کی، اپنی عزت کو بیچ دیا لیکن اپنی اولاد کی تربیت کی۔ فرمایا نہیں، اس باپ سے بھی زیادہ محبت مجھ سے کرو۔ یا رسول اللہ وہ باپ جس نے ہماری پرورش کے لیے ساری زندگی بیچ دی، ختم کر دی، آپ فرما رہے ہیں کہ باپ سے بھی زیادہ ہم سے محبت کریں؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ یہ میں آپ کو حدیث نہیں سنا رہی، حدیث نہیں ہے، یہ وجہ ہے، یعنی حدیث کی تشریح سمجھیں۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے کہ باپ سے بھی زیادہ محبت آپ سے کرے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں سنو، تمہارا باپ وہ ہے جس کی وجہ سے تم پل رہے ہو، لیکن باپ بھی تمہارا جب بنا، جب میں آیا
यही नहीं था, मेरे आने की वजह से सारी कायनात को सजाया। यानी तुम्हारा बाप दुनिया में आया मेरी वजह से, तुम पैदा हुए मेरी वजह से, मैं ना होता तो कुछ ना होता। मुझे वजह तखलीक कायनात बनाया, सारी कायनात है इसी वजह से, क्योंकि मैं हूँ। मुझे बनाया तो सारी कायनात को सजाया, मुझे बनाया तो इंसानों को बनाया। तो बाप परवरिश करता है औलाद की, लेकिन बाप के पैदा होने की वजह भी हमारे आका है, औलाद के पैदा होने की वजह भी हमारे आका है। अगर हुजूर नहीं होते तो इंसानियत का सिलसिला न चलता, अल्लाह आदम को भी पैदा न फरमा। ये सारी इंसानियत के उसूल ज़वाबित हमारे आका के लिए। तो फरमाया औलादों से भी बढ़ के मुझसे मोहब्बत करनी है, माँ बाप से भी बढ़ के मोहब्बत करनी है। इस हदीस से क्या समझ आया कि मोहब्बत मुस्तफ़ा का हुक्म दिया रब ने, तरीका बताया मुस्तफ़ा ने, और इससे नुक्ता निकला कि बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करनी है रसूलुल्लाह से, और औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत करनी है मेरे आका से। यानी जब बात आ जाए नामूसे मुस्तफ़ा की, जब बात आ जाए तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत की, तो तुम बाप की मोहब्बत को भी छोड़ देना, औलाद की मोहब्बत को भी छोड़ देना। जब बात आ जाए मेरी नामूस पे पहरा देने की, तो उस खादिम की तरह बन जाना जिस खादिम रिज़्की ने ना बाप का तकाज़ा किया, ना औलाद का तकाज़ा किया, ना दुनिया का ख्याल किया, बल्कि उसने हर जिंदगी के हर लम्हे में, हर पहर में, हर घड़ी में नामूसे मुस्तफ़ा पर वो पहरा दिया कि आज भी दुनिया कहती है कि या रसूलल्लाह वो था आपका गुलाम, और आज दुनिया कहती है कि तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तो फरमाया जब बाप की मोहब्बत से भी बढ़ के मुझसे और औलाद से भी बढ़ के मुझसे मोहब्बत करो, यानी जब मेरे दीन का मसला आ जाए तो अब बाप को भी छोड़ने और माँ को भी छोड़ने और औलाद को भी छोड़ने। मुस्तफ़ा की जान के लिए, हुजूर की मोहब्बत के लिए, हुजूर के दीन को बचाने के लिए सहाबा ने अपने रिश्तेदारों की परवाह नहीं की, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बचाया, हुजूर के दीन को बचाया। एक शख्स था, वो मुसलमान था, और दूसरा शख्स था वो काफिर था। आपस में किसी बात पे झगड़ा हुआ तो फैसला नहीं कर पा रहे, तो फैसला किया कि चलो हमसे तो फैसला होने लगा कि कौन हक पर है और कौन बातिल पर। उमर फारूक के आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वक्त के खलीफा दोम है, चलो उनके पास चलते हैं, वो बहुत इंसाफ करने वाले, हमारा फैसला वो जरूर करेंगे। फरमाया नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं, वो अल्लाह के नबी हैं और सबसे अफजल नबी हैं, वो हमारा फैसला बहुत अच्छा करेंगे। कहा चलो उनके पास चलो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर खिदमत है, वो काफिर भी वो मुसलमान भी। या रसूलल्लाह आपस में झगड़ा हो गया या कुछ मामला हो गया, या रसूलल्लाह आप बता दें, तफसील पेश कर दी, या रसूलल्लाह आप फैसला फरमा दें कि मैं हक पर हूं या ये काफिर हक पर है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इल्म से बताया कि ए मुसलमान तू बातिल है और ये काफिर जो है ये सच्चा है। कोई दुनिया का मामला होगा, फरमाया ये काफिर जो है ना ये हक पे, इसकी बात सच्ची है। तो फैसला ये करार पाया कि काफिर हक पर है और तू बातिल पर है। फैसला काफिर के हक में कर दिया रसूलुल्लाह ने और हक फैसला किया। मुसलमान अब उसके पास आ गया शैतान। मोहब्बत तो करता था मुस्तफा से, लेकिन हकीकी मोहब्बत नहीं थी। जब हकीकी मोहब्बत नहीं हो ना तो शैतान महबूब से जुदा कर देता है। मोहब्बत तो करता था, लेकिन शैतान का वसवसा आया कि ए मुसलमान जरा अंदाजा लगा, तेरा नबी है, तूने अपने नबी का कलमा पढ़ा, फिर भी तेरे नबी ने तेरे खिलाफ फैसला कर दिया और काफिर को हक पर बना दिया, काफिर को सच्चा बना दिया। शैतान ने वसवसा डाला और ये वसवसा आया उसकी ज़बान पर, कहने लगा कि ए काफिर, मेरे नबी ने फैसला कर दिया तेरे हक में, लेकिन मुझे इस फैसले में शक है, मैं नहीं मानता इस फैसले को। उमर फारूक के आज़म वक्त के खलीफा है, चलो उनके पास चलते, आखिरी फैसला उनके पास होगा। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास दोनों हाजिर खिदमत है, और ये जो मुसलमान है ये गुस्ताखी करके आए हुजूर की,
یعنی رسول اللہ وہ جن کی زبان جو وہ کہتے ہیں دن کو رات ہے تو رات ہو جائے اور رات کو کہے دن ہے تو دن نکل آئے، ان کی زبان کو مکرا دیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس زبان کی حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کن کی کنجی تو اس زبان کو ٹھکرا دیا اور مکر گیا اس زبان سے یہ مسلمان تو گستاخی کر کے آئے سرکار۔ اب آیا عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں، کافر نے کہا کہ اے امیر المومنین میں کافر ہوں، یہ مسلمان ہے، کچھ جھگڑا ہو گیا تھا اور فیصلہ کر نہیں پائے تو ہم رسول اللہ کے پاس گئے، رسول اللہ نے مجھ کافر کے حق میں فیصلہ کر دیا اور اسے جھوٹا قرار دے دیا، اسے جھوٹا بنا دیا، کہا یہ باطل ہے اور اے کافر تو سچا ہے۔ تو یا رسول اللہ یہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن یہ آپ کے پاس اس لیے آیا ہے کہ اسے اپنے نبی کا فیصلہ منظور نہیں، اس نے کہا کہ میں عمر سے فیصلہ کراؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے تھے، انہوں نے جب یہ بات سنی کہ اس مسلمان کو میرے نبی کا فیصلہ منظور نہیں، کہا اے عمر اب آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجئے، تو کہا ابھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ عمر فاروق اعظم اندر گئے، میان میں سے تلوار نکالی اور باہر آئے اور اس مسلمان کی گردن کو تن سے جدا کر دیا اور فرمایا جو نبی کا فیصلہ نہ مانے اب اس کا فیصلہ عمر اس طرح کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو نبی کا حکم نہ مانے، جو نبی کی زبان کو ٹھکرا دے، فرمایا اس کا فیصلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جینے کا حق نہیں، فرمایا فقتلو، اس کو جان سے جدا کر دیا جائے، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ فرمایا اب اس کا فیصلہ وہ اس طرح کرے۔ یہ محبت مصطفیٰ، یہ محبت مصطفیٰ۔ جنگوں کے میدان میں جب حضور کے گستاخ آتے، اگر وہ صحابہ کرام کے چچا بھی ہوتے یا ماموں بھی ہوتے تو صحابہ کرام تلواروں سے ان کی گردن کو تن سے جدا کر دیتے، فرمایا یا رسول اللہ جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو آپ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، ہمیں کسی اور سے کیا کرنا۔ یا رسول اللہ ہم تو وہ ہیں جو آپ کے نام پہ پیدا ہوئے اور آپ کی وجہ سے پیدا ہوئے، ہم تو کھاتے بھی آپ کے در کا ہے، پیتے بھی آپ کے در کا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ یا رسول اللہ ہم تو پلتے بھی آپ کے ٹکڑوں پر ہیں، ہم تو جیتے بھی آپ کے ٹکڑوں پر ہیں، آپ سے غداری کس طرح کر لیں۔ یا رسول اللہ ہماری تو جانیں آپ پر قربان ہے۔ یا رسول اللہ میرے رضا نے فرمایا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی میری جی بھرا، کروں کیا کروں نہ جانے، ہمیں تو غرض آپ سے ہے، ہمیں تو مطلب آپ سے ہے۔ آپ کا گستاخ اگر ہمارا چچا بھی ہوگا تو اس کی گردن الگ ہوگی، آپ کا گستاخ ہمارا باپ بھی ہوگا تو اس کی گردن الگ ہوگی، ہمارا چچا بھی ہوگا تو اس کی گردن الگ ہوگی، ماموں بھی ہوگا تو گردن الگ کر دی جائے گی۔ یا رسول اللہ فرمایا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو صحابہ نے اپنی زندگیوں کو حضور پہ نچھاور کر دیا، یہ محبت مصطفیٰ۔ فرمایا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کر لو تو رب نے فرمایا تم میرے حبیب کو راضی کر لو، جب تم میرے حبیب کو راضی کر لو گے تو میں خود تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ اور اب رسول اللہ نے فرمایا مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کرنی اس طرح ہے کہ جب میری محبت آ جائے تو وہاں سب کی محبت ختم ہو جائے۔
میری محبت سب کی محبتوں سے بڑھ کر ہو، چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ اولاد ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیا محبت کی اپنے نبی سے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، آخر جملے پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر نے حضور سے کیسی محبت، اور جب محبت مصطفیٰ میں کوئی مستدرک ہو جائے تو رسول اللہ اسے صلہ بھی وہ دیتے ہیں کہ جو دنیا دیکھتی ہے، دنیا نے دیکھا۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے دنیا میں کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق اکبر کے مال نے دیا۔ یعنی صدیق اکبر نے گھر کا ہر ذرہ میرے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا۔ میرے دین کو جب ضرورت پڑتی صدیق اکبر نے مال نچھاور کیا، جب ضرورت پڑتی صدیق اکبر نے گھر کے برتنوں کو لا کے پیش کر دیا۔ یا رسول اللہ سب دیا ہوا آپ ہی کا تو ہے، آپ نہ ہوتے تو یہ مال کیسے ملتا؟ یا رسول اللہ سب آپ کے در کی خیرات ہے، سب آپ کے صدقہ ہے، سب آپ کے در کا ٹکڑا ہے۔ تو فرمایا کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بے مثال محبت کی نا، تو آپ کے انتقال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ اے صحابیوں جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے سرکار کی اجازت سے، یعنی سرکار کی اپنی قبر میں، فرمایا حضور کو آواز لگا کے اجازت لینا کہ یا رسول اللہ صدیق اکبر کو آپ کے برابر میں دفن کرنا چاہتے ہیں، یہ صدیق کی خواہش ہے، اگر حضور کہتے ہیں دفن کر دو تو مجھے وہیں پر میری تدفین کر دینا۔ اب دیکھو صحابہ کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ نبی اگرچہ قبر میں ہوں لیکن پکار کو سنتے بھی ہیں، اسی لیے صدیق اکبر نے کہا کہ حضور سے پوچھنا۔ تو یہ عقیدہ صحابہ کا ہے کہ یا رسول اللہ آپ سنتے ہیں اور فریاد کے لیے آتے ہیں۔ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما لیا، آپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، اتنے میں آواز آتی ہے قبر مصطفیٰ سے کہ اے لوگوں اب سنو، محبت مصطفیٰ کا انعام کیا ملا، محبت مصطفیٰ کا بدلہ کیا ملا کہ آج آپ اور میں دنیا میں کسی سے محبت کریں تو کوئی محبت کے بدلے ہمیں مال دے سکتا ہے، محبت کے بدلے ہمیں دولت دے سکتا ہے، محبت کے بدلے ہمارے تعلقات کو بڑھا سکتا ہے، محبت کے بدلے ہماری شہرت کروا سکتا ہے، ہمارے کام آسان کروا سکتا ہے، مشکل میں کام آ سکتا ہے۔ لیکن قبر میں تو کوئی ساتھ لے کے نہیں جاتا، مرنے کے بعد تو کوئی یاد نہیں رکھتا، مرنے کے بعد تو کوئی مدد نہیں کرتا۔ میرے آقا تو وہ آقا ہے، وہ کملی والے آقا ہے، وہ نورانی آقا ہے، وہ مدینے والے آقا ہے، وہ مکی آقا ہے، وہ مدنی آقا ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ کمال دیا کہ ہمارے آقا سے جس نے سچی محبت کر لی، پھر حضور نے اسے دنیا میں تو سب کچھ دیا لیکن حضور نے اس کے مرنے کے بعد بھی، اپنے پردہ فرمانے کے بعد بھی تا قیامت تک اس کے بلند ذکر کو بلند رکھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچی محبت کی اپنے سرکار سے۔ جب قبر انور کے پاس آپ کا جنازہ رکھا گیا تو آواز آتی ہے رسول اللہ کی قبر سے، اے لوگوں محبوب کو محبوب سے ملا دو، محبوب کو محبوب سے جدا نہیں کیا جاتا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر مصطفیٰ کے برابر میں دفن کر دیا گیا، اور پھر شاعر نے یہ شعر لکھا کہ یا رسول اللہ آپ کی سخاوت کیا سخاوت ہے، یا رسول اللہ آپ کا کرم کیا کرم ہے کہ دنیا میں دیکھتے ہیں محبت کرے تو مال ملتا ہے، محبت کرے تو مدد ملتی ہے، محبت کرے تو تعلقات ملتے ہیں، محبت کرے تو شہرت ملتی ہے، لیکن آپ کا در وہ در ہے کہ جس سے محبت ہو جائے تو زندگی میں تو سب کچھ ملتا ہی ملتا ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی یا رسول اللہ ہمارا ذکر بلند ہوتا ہے، ہماری شان بلند ہو جاتی ہے۔ فرمایا محبتوں کا سینہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے۔ محبتوں کا سینہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں بلا لیا، قبر میں پاس بلا لیا۔ میں ہاں محبت ہی ایسی کری کہ سب کچھ قربان کر دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس طرح کرو کہ پھر کسی اور کی جگہ باقی نہ رہے، پھر کسی اور کی جگہ باقی نہ رہے۔ اب میں آ رہا ہوں آپ کو کچھ پیغامات دینے کی طرف، اس کے بعد بیان کو ختم کرتا ہوں۔ یہ ایک طریقہ ہے میرا کہ جس بھی موضوع پہ بیان کروں تو اس کے بعد سبق کیا ملا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو سنتے گئے، مزہ اٹھاتے گئے،